ذیابیطیز کے بارے میں مضمون کا پہلا حصہ پیش کیا گیا اور اب ہم آپ کو دوسرا حصہ ذیابیطیز کے بارے میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کریں گے۔ ذیابیطیز کی وجہ سے بار بار اسپتال میں داخلے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دل کے امراض کی شرح 2 سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح فالج کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں اور ٹانگ کٹنے کے امکانات میں بھی 28% اضافہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 2/3 ٹانگیں کٹنے کی وجہ سے ذیابیطیز ہیں اور ایک تخمینے کے مطابق اس عارضے میں مبتلا 15% افراد کی زندگی میں کبھی نہ کبھی پیروں کا مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے، جو بعض اوقات قطع عضو یعنی کہ ٹانگ کٹنے پر اینڈ ہوتا ہے۔ ایک جائزے کے مطابق ہر سال تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی ٹانگ یا ٹانگوں سے اس مسئلے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردانہ کمزوری، نظام انہضام کا متاثر ہونا بھی اس مرض کے دوسرے پہلو ہیں۔ جسمانی قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے بار بار پیشاب، گردے کی سوزش یعنی کہ انفیکشن اور دوسرے امراض بھی لاحق ہوتے رہتے ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ذیابیطیز ایک انتہائی مہنگا مرض ہے۔ 2010 میں یعنی 2010 میں 193 ممالک میں ذیابیطیز پر ہونے والا مجموعی خرچہ امریکی ڈالرز میں 376 ارب ڈالر تھا۔ 376 ارب ڈالر تھا اور 2030 میں ان اخراجات کا تخمینہ 490 ارب لگایا گیا ہے۔ 490 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ عالمی سطح پر صحت پر ہونے والے اخراجات کا 12% یعنی کہ 12% ذیابیطیز کے مرض پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ازر من شمس ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہونے والی ذیابیطیز کے اخراجات میں اور ترقی پذیر اور غریب ممالک میں ہونے والے خرچے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں عوام کو کم وسائل میسر ہیں اور وہ زیادہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ اس لیے در حقیقت یہ ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، کس طرح ان مسائل کا حل کیا جائے؟ کیا ان مسائل کو نوشتہ تقدیر سمجھ لیا جائے اور جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، یا کچھ کرنے کی گنجائش ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یقیناً بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ بات اب جدید تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ بہت سے معاملات میں ذیابیطیز ہونے سے روکنا یا اس کو ہونے میں تاخیر کرنا ممکن ہے۔ انگریزی زبان میں پرائمری پریونشن کہتے ہیں۔ پرائمری پریونشن یعنی کہ احتیاط ضروری ہے، یعنی ذیابیطیز کو ہونے ہی نہ دو، یعنی کہ ذیابیطیز کو ہونے ہی نہ دو، مرض کو آنے ہی نہ دو، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرض آتا کیوں ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اسی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ تک ہر مرض کے بارے میں آگاہی پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سہل طرز زندگی ترک کر دیا جائے اور ورزش اور جسمانی نقل و حرکت کو معمول بنایا جائے۔ روزانہ کم از کم آدھ گھنٹے ورزش کی جائے، وزن کو اعتدال میں رکھا جائے اور بڑھے ہوئے وزن کو کم کیا جائے۔ مرغن اور چکنائی والی غذاؤں سے اجتناب کیا جائے اور صحت مند غذا استعمال کی جائے۔ مختلف تحقیقاتی تجزیوں اور
مطالعوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مجوزہ ہدایت پر عمل کرنے سے ذیابیطس ہونے کے امکانات 58% تک کمی لائی جا سکتی ہے 58% تک کمی لائی جا سکتی ہے لیکن یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ہدایت پر عمل کرنے کے لیے بھی کسی طبی ماہر اور ماہر اغذیہ یعنی نیوٹریشنسٹ سے مشورہ بہت ضروری ہے اور ان کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے جو ہر فرد کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ کا طبی ماہر آپ کو ذیابیطس سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ادویہ یعنی کچھ دوائیں میڈیسن بھی تجویز کر سکتا ہے لیکن یہ سب اس کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ آپ اپنے طور پر کوئی دوا خود نہ لیں۔ ایک اور اہم بات کہ دوران حمل اگر ماں کو خوراک مناسب نہ ہو تو بچے کی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی۔ اگر بچے کا وزن پیدائشی وقت کے مطلوبہ معیار سے کم ہو تو اس میں بعد میں ذیابیطس ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً 1/4 بچوں کا وزن مطلوبہ معیار سے کم ہوتا ہے، اس لیے دوران حمل حاملہ خاتون کی مناسب خوراک بہت ضروری ہے۔ دوسرا مرحلہ سیکنڈری پریونشن کا کہلاتا ہے۔ جیسے پہلے ہم نے آپ کو پرائمری پریونشن کے بارے میں بتایا، اسی طرح ہم سیکنڈری پریونشن کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے۔ یعنی اگر ذیابیطس ہو گئی اور اس کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہنا ہے، چونکہ ذیابیطس خاص طور پر قسم دوم کی اکثر علامات ظاہر نہیں ہوتی اور متاثرہ فرد ذیابیطس کے ساتھ 12 سال تک بغیر تشخیص ڈائگنوسس کے رہ سکتا ہے، یعنی کہ 12 سال تک یعنی 12 ایئرس تک بغیر ڈائگنوسس کے رہ سکتا ہے۔ اکثر اس کی تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس پیچیدگیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ ڈائبٹیز تو بہت پہلے شروع ہو چکی ہے مگر جب پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں اور اس میں اگر ٹیسٹ کرائے گئے تو معلوم ہوا کہ ذیابیطس تھی، جیسا کہ پیروں کا مسئلہ، فالج، دل کا دورہ، گردے یا آنکھوں کے مسائل وغیرہ۔ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 50% متاثرہ افراد میں تشخیص ڈائگنوسس وقت کی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ 50% متاثرہ افراد میں ڈائگنوسس کے وقت پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں یعنی کمپلیکیشن پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر سال ہر فرد کا خاص طور پر 25 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد، خصوصاً وہ افراد جن میں قریبی خونی رشتوں میں ذیابیطس موجود ہو، جن کا وزن زیادہ ہو اور جن کی پہلے کبھی خون میں شکر کی تعداد زیادہ آئی ہو، معمول سے زیادہ لیکن ذیابیطس ہونے کے پیمانے سے کم، دوران حمل ذیابیطس ہوئی ہو، اگر دل کا مرض ہو، بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، بار بار پیشاب میں سوزش یعنی کہ انفیکشن یا کالا یرقان ہیپیٹائٹس لاحق ہو تو یہ تمام لوگ اپنا مکمل طبی معائنہ لازماً کرائیں اور یہ ریگولر کرانا بہت ضروری ہے۔ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے طبی معائنہ کرایا اور اس میں کوئی کمپلیکیشن آ گئی تو بلا وجہ جو ہے دوائیں کھانی پڑیں گی اور ہاسپٹل کے چکر لگانا پڑیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ ہی کراؤ تو اچھا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے شتر مرغ جو ہے خطرے کے وقت جو ہے وہ جو ہے نا ریت کے اندر منہ چھپا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو نہ بچ جاؤں گا، مگر شکاری آ کے اس کو دبوچ لیتے ہیں۔ تو وہ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم خطرے کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور جب خطرہ سر پہ آ چکا ہوتا ہے اور جب مرض پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس وقت پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ریگولر چیک اپ پوری باڈی کا میڈیکل چیک اپ سال میں کرایا جائے 25 سال کے بعد اور دیکھا جائے کہ صحت کی پوزیشن کیا ہے۔